پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہرگز اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور سخت ناشکر ہے۔ بس یہ واضح تنبیہ بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ بڑی باریکی سے ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ شرک کتنا گھناؤنا فعل ہے، جھوٹ کتنا گھناؤنا فعل ہے جو شرک کے برابر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درد کے ساتھ اور کس سختی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین سے غلط تعلقی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا، سنو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، سنو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کہتے رہے، حتیٰ کہ میں نے دل میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے، یعنی یہ تکلیف میں بہت زیادہ تکلیف میں ہے اس سے۔ بس کس قدر فکر نظر آتی ہے آپ کی اس بات میں۔ اگر ہم اپنے جائزے لیں تو بہت سوں میں خود یہ بات نظر آئے گی کہ بہت سے مواقع پر وہ غلط بیانی سے کام لے جاتے ہیں۔ بس غور کا مقام ہے، کیا ہم اپنا عہد پورا کرنے والے بن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معیار یہ ہے کہ مذاق میں بھی غلط بات کہنا جھوٹ ہے۔ بس یہ ہے وہ معیار جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی یقیناً جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق لکھا جاتا ہے، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ آگ کی طرف لے جاتی ہے، گناہ آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وہاں بھی جھوٹ ہی آ گیا۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، یہاں بھی جھوٹ ہی ہے۔ گو 3 مختلف حالتیں ہیں، بڑے غور بڑے خوف کا مقام۔ زیادہ وسعت کی ضرورت نہیں، بڑی واضح یہ باتیں ہیں، خود اسے سامنے رکھ کر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ پھر جماعت کی نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً یاد رکھو، جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں؟ مجھ پر 7 مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو؟ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ راست باز کو سزا دے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ راست باز کو سزا دے؟ اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی ضرورت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جائے، راست بات تو زندہ ہی مر جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ سزا ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے۔
اور کسی اور جھوٹ کی ہوتی ہے، بس سزا کسی اور وجہ سے مل رہی ہوتی ہے، کسی اور ظلم میں پکڑے جاتے ہیں۔ بس اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر اس بات کو انسان ذہن میں رکھے تو پھر بہت سے گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہو جائے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے عہد کو پورا کرنے والا بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو ہمارے عمل کی فہرست ہے، بس ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل کے معاشرے میں تو قدم قدم پر ہمیں جھوٹ نظر آتا ہے، اور اسے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت غلط بیانی کر لینا کوئی گناہ نہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، لیکن یہی باتیں بڑے بڑے جھوٹ بلواتی ہیں، پھر سچائی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ بس ہر احمدی کو اپنی سچائی کے معیار بہت اونچے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سچائی کے معیار ہم حاصل کر لیں تو بہت سے جھگڑے اور مسائل ہمارے ختم ہو جائیں۔ سب سے اہم بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم کرنے کے لیے کی ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیا تو پھر ہم خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے بجائے شیطان کی بادشاہت دنیا میں قائم کرنے والے بن رہے ہوں گے۔ بس بہت فکر اور سوچنے کا مقام۔ پھر اسی شرط میں جس پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی وہ ہے زنا سے بچنا۔ آج کل کے زمانے میں تو میڈیا نے اس کے پھیلانے کی تمام حدیں توڑ دی ہیں، اور ان حالات میں تو ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے خاص کوشش کرنی ہوگی۔ گندی فلمیں دیکھنا، گندے خیالات دل میں پیدا کرنا، یہ بھی زنا کی قسمیں ہیں، اور یہ میڈیا آج کل کرتا ہے، جو انسان کو برائیوں اور فحشاء میں دھکیلتی چلی جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ بس بہت فکر کا مقام ہے۔ اب تو جیسا کہ میں نے کہا میڈیا کیا کر رہا ہے، بچوں کے بھی ایسے پروگرام دکھائے جاتے ہیں جس میں فحش باتوں سے ان کے دماغ ظاہر آلود کیے جا رہے ہیں۔ بس ایسے حالات میں تو ہمیں بہت فکر کے ساتھ ایک جہاد کرنا ہوگا۔ پھر زنا ظاہری زنا نہیں بلکہ ہر قسم کا باتیں جو برائیوں میں ملوث کرتی ہیں، بے حیائیوں کی طرف لے جاتی ہیں، فحشاء کی طرف لے جاتی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے